حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گرم جگہ پہ لٹایا جاتا، پھر کفار اتنا مارتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کی بنا پر ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ یہ شہید ہو گئیں۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ اس قدر اذیتیں دیتے تھے اور ایسی مار دھاڑ کرتے تھے کہ یہ گھنٹوں بے ہوش رہتے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے نے تو کفار نے کہا کہ تم اپنا سارا سامان یا مالو جو اتنا بھی جو تھا یہاں چھوڑ کر مدینے جا سکتے ہو۔ تو آپ نے بڑا خوشی خوشی دنیا کی دولت پر لات ماری اور اپنا متاع ایمان کو ساتھ لے کر مدینے چلے گئے۔ آپ بھی اپنا محاسبہ ذرا کیجیے، ایک طرف مال ہو، ایک طرف ایمان ہو جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، آپ کو کیا چیز پیاری ہوگی؟ ذرا سوچیے، آپ کس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ دنیا کو جو دھوکے کا گھر ہے، یہ اس کو آپ دنیا کے ہر چیز کے معاملے میں بڑے کانشیس ہیں، ایک نمبر چیز لینا چاہتے ہیں سب کچھ، لیکن نہیں کچھ جاننا چاہتے تو اپنے عقیدے کے بارے میں ایسا ہی ہے نا، ہر چیز کے بارے میں کوئی بات ہو تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے تو کس کے معاملے میں جو سب سے قیمتی چیز، ذرا سوچئے نا آپ۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ صفوان بن امیہ کافر کے غلام تھے اور آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے ساتھی حضرت بلال کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب صفوان کو پتا چلا نا کہ یہ اسلام لا چکے ہیں تو اس ظالم نے ان کے گلے میں پھندا ڈالا رسی کا، گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی زمین پر ان کو بھی چتلٹایا گیا، سینے پر وزنی پتھر رکھا، اور جب کفار ان کو گھسیٹ رہے تھے تو رستے میں کوئی چیز غلط سی نظر آئی تو امیہ کافر نے تانا مارتے ہوئے کہا کہ دیکھ دیکھ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے۔ تو حضرت ابو فقیہ نے کہا کافر کے بچے خاموش، حالت یہ ہے کہ گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے، گلے میں رسی بھی ہے، لیکن باوجود اس کے انہوں نے بڑی جرت سے کہا تھا کافر کے بچے چپ ہو جا، میرا اور تیرا خدا صرف اللہ ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ امیہ کافر مزید غضبناک ہوا اور اس زور سے ان کا گلا گھونٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ گویا ان کا دم نکل گیا ہے۔ اس طرح حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑا ستایا گیا۔ یہ تو مرد حضرات تھے نا، عورتیں بھی پیچھے نہیں تھی، جیسے پہلے اوپر میں نے ایک واقعہ سنایا۔ دوسرا حضرت بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لونڈی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفر کی حالت میں تھے تو اس غریب لونڈی کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مگر اس خوبصورت ہستی نے کبھی اف تک نہیں کی تھی، بلکہ نہایت جرت اور استقلال کے ساتھ کہتی تھی عمر اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لوگے تو خدا تم سے ضرور اس کا انتقام لے گا۔ اور پیاری سی ہستی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے گھرانے کی باندھی تھی، یہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ ان کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھیں بھی ختم ہو گئیں، مگر اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کی دعا سے پھر ان کی آنکھوں کو روشنی عطا فرمائی تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ محمد کے جادو کا اثر ہے۔ نصیب جب بندہ ہو جاتا ہے تو آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے نا، اس معجزے سے، اس طاقت سے جو اللہ نے مصطفیٰ کریم کو دی تھی، بجائے اس کے کہ کلمہ پڑھتے پھر غلط بات۔ اسی طرح حضرت بی بی نہدیہ اور حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بڑی پیاریاں ہستی تھیں، باندیاں تھیں۔ اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان دونوں کو اتنی اذیتیں دیں، مگر یہ اللہ والیاں صبر و شکر کے ساتھ ان بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہی، لیکن اسلام سے نہیں پھری۔